زندہ دل کہا جاتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اسی سورہ کہف کی اس آیت کی ابتدا میں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے شخص اپنے نفس کو، اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ، ان لوگوں کے ساتھ جما دے کہ جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اس کی رضا کے لیے، اللہ کو یاد کرتے ہیں اس کی رضا کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کو صبح و شام محض اس کی رضا کے لیے یاد کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ تو جم جا، ان لوگوں کے ساتھ اپنی جان کو تو مانوس رکھ، ان لوگوں کی صحبت کو کبھی نہ چھوڑ، یہ قرآن کہتا ہے۔ حالانکہ اس کا شان نزول الگ ہے کہ آقا علیہ السلام سے فرمایا گیا، اے محبوب آپ اپنے ان صحابہ کو جو صبح و شام اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اے محبوب آپ انہیں نہ چھوڑیے۔ لیکن اس کا حکم سب کے لیے عام ہے حضور کے توسط سے کہ جو اللہ کو صبح و شام دکھاوے کے لیے نہیں، دنیا طلبی کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے یاد کرتے ہیں، ہر انسان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی سنگت کو، ایسے لوگوں کی صحبت کو اپنے لیے لازم کر لیں۔ یہ قرآن کا حکم ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اپنے نفس کو مانوس کر لے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اس کی رضا کے لیے۔ اب وجہ کے دو معنی ہیں، ایک ہے وہ لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کا ایک عارفانہ اور عاشقانہ معنی یہ ہے کہ وہ دن رات اللہ کو یاد کرتے ہیں، نہ دنیا کے لیے نہ جنت کے لیے بلکہ اللہ کی ذات کے لیے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وجہ کے معنی عربی زبان میں چہرے کو کہتے ہیں کہ کچھ اللہ کے محبوب ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کو محض اس لیے یاد کرتے ہیں، نہ انہیں دنیا کی طلب ہے نہ جنت کی خواہش ہے، جنت کی خواہش رکھتے ہوئے بھی ان کے دل میں ایک ایسی اعلیٰ خواہش ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کی زیارت کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس ذات کو دیکھنے کے لیے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، انہی عظیم ہستیوں میں، انہی عظیم ذاتوں میں ایک ذات ہے جس کا نام شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ زندگی کے کسی بھی لمحے میں حضور شیخ عبدالقادر جیلانی سے ہمارا کنیکشن نہ کٹ جائے، کیونکہ قرآن نے کہا کہ جب تک تم ان اللہ والوں کی سنگت میں رہو گے تو مولا کے طلبگار رہو گے، جب اللہ والوں کی سنگت تم سے چھڑ گئی تو خدا کی قسم تم دنیا کے طلبگار ہو جاؤ گے، تم مولا کے طلبگار نہیں رہو گے، تم دنیا کے طلبگار ہو جاؤ گے۔ تم اگر مولا کے طلبگار بننا چاہتے ہو، اللہ کے طلبگار بننا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اللہ کے ان مقدس ہستیوں کے ساتھ اپنی صحبت کو لازم کر لو جو صبح و شام اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی یاد اور یاد کے لیے، جو اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھیے، پیر اور مرید، غوث اعظم کو سب اپنا پیر مانتے ہیں، غوث اعظم کو سب اپنا شیخ مانتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھنے والا کیوں، ہر سلسلے والا، ہر مرید یہ تسلیم کرتا ہے کہ میرے پیر غوث اعظم ہے۔ یاد رکھو غوث اعظم خود اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر مرید اور شیخ کی پہچان بتاتے ہیں، بتاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ مرید وہ ہے کہ جس کا دل خالص اللہ کا ارادہ رکھتا ہو، اور جس کا دل ساری چیزوں سے کٹ کر، ساری اشیاء سے ہٹ کر اللہ کا ارادہ مقصود نہ ہو، وہ غوث اعظم کی نظر میں مرید ہی نہیں ہے۔ مرید حقیقت میں وہ ہے کہ جو کوئی اپنے پیر سے بیعت کرتا ہے، اس کا حقیقی اور ایک مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کا دل ہمیشہ اللہ کا ارادہ کرے، دنیا کا ارادہ نہ کرے۔ اور اسی کے برعکس آپ نے شیخ کی بھی تعریف بتا دی کہ حقیقت میں پیر وہ پیر ہے جو اپنے مرید کے قلب کو دنیا
کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ آج کیا ہے؟ ہمارا کانسیپٹ ہی غلط ہے، ہمارا نظریہ ہی غلط بن چکا ہے کہ مرید اور پیر کا یہ جو رشتہ ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا، یہ بھی دنیا طلبی کے لیے ہوتا ہے، شہرت طلبی کے لیے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بیعت کے جو فیوز اور برکات ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتے۔ تو مرید اور پیر ان دونوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ مرید بنے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور پیر مرید بنائے تب بھی اس مرید کو اللہ کی رضا کے لیے بنائے، اپنی خزات کی خاطر نہیں۔ یہ غوث اعظم کی نظر میں ہے۔ تو غوث اعظم کی نظر میں پیر وہ پیر ہے جو مرید کا دل دنیا سے کاٹ کر خالق کی طرف لگا دے، اور مرید غوث اعظم کی نظر میں مرید وہ ہے جو اپنے دل کا کنیکشن دیگر چیزوں سے کاٹ کر اپنے مولا کی طرف نہ لگا دے، وہ حقیقت میں مرید ہے غوث اعظم کی نظر۔